السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے دین اسلام کے اوپر۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دین اسلام ہے کیا، اور یہ کب سے چالو ہوا اور کب اس کا نجات، یہ کہاں سے بنیادی شروعات کہاں سے ہوئی اس کی۔ تو دیکھیے، دین اسلام تو نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ یہ دین تو وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب کو یہی دین اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی علیہ السلام تک یہی دین ہے، دین اسلام۔ اور یہ سب سے پہلا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور دین کے اوپر کہ دین تو وہ دین ہے کہ اس دین اسلام کے لیے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے کہ اس دین کو پورا اللہ تعالیٰ پھیلا کے مانے گا پوری دنیا کو، پوری دنیا میں یہ دین پھیل کر رہے گا۔ اور کئی عرصے بعد حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ جھنڈا گاڑیں گے اور کیا کہتے ہیں، اسلام کا پرچم لہرائیں گے دوبارہ سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ۔ یہ اسی دین کی برکت ہے، اسی امت کی برکت ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی امت پر جو اللہ نے عظمت اور فضیلت دی ہے، اس کی برکت کی وجہ سے یہ دین میں حضرت مہدی علیہ السلام ان کے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ ایک رسول ہے۔ اب رسول اب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی امت کی برکت کی وجہ سے جو اللہ نے نعمت، جو فضیلت دی ہے اس امت پر۔ اور دین اسلام تو وہ دین ہے کہ کائنات میں کوئی دین نہیں جو دین اسلام سے بڑھ کر ہو، عظمت ہو۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ تو دین اسلام نے تو انسان پر ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے کسی کا درجہ بلند کرا ہے، کسی کا درجہ اور بلند کرا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اب اللہ نے دین کا کام لیا تو امام بخاری کا نام پوری اہل سنت جماعت میں نہیں بلکہ اہل تشیع حضرات بھی امام بخاری کا نام جانتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کرا۔ اور دین کا کام کتنے محدثین سے اللہ نے لیا، امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، تمام محدثین جتنے بھی گزرے سب سے اللہ نے دین کا کام لیا۔ اور ہم سے بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے دین کا کام لے، آمین۔ کیونکہ دین اسلام میں جو محنت کرے گا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور اللہ عز و جل کے فرمان کو آگے پہنچائے گا، مسلمانوں تک اور لوگوں تک پہنچائے گا، دین کی دعوت دے گا، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے، اور دنیا سے اس کی آزمائشیں جو ہوتی ہیں، وہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں جو ہوتی ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی دور ہوتی چلی جائیں گی اگر وہ دین میں محنت کرے گا تو۔ اور وہ دین میں محنت نہیں کرے گا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ اس کا کیا ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح طور پر حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اب دین اسلام ہے تو اسلام کی بنیاد بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے اول شہادت دینا، شہادتی ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو دین اسلام تو یہ ہے کہ دین اسلام میں جب داخل ہو گئے تو تمہیں عمل بھی کرنے ہیں۔
خالی اسلام لانے سے نہیں ہوگا. ایک آیت بھی آتی ہے اس کو یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لے کر آئے ہو، اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں پر آیا ہی نہیں. اور کیسا ایمان؟ جیسا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم علیہ السلام اجمعین اور تمام صحابہ رضوان کا جو ایمان تھا وہ ایمان چاہیے. اور اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ لے کر آئے، یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی جماعت. تو ان کے نقش قدم پر چلنے پر ہی انسان کو کامیابی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ نے دین میں محنت کری تو اللہ نے ان کے درجات کہاں سے کہاں بلند کرے. اگر ہم بھی اس دین میں محنت کریں گے تو اللہ چاہے تو ہمیں بھی وہاں پہنچا دے گا جہاں صحابہ اکرام رضوان کا عیش و نسات میں ہے، جنت الفردوس میں ہے وہ. اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے. آمین. اللہم